موضوع الدرس فی ذکر المشاعر المقدسہ فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے جیسے الحمدللہ صاحب کا دروس میں مسجد الحرام کی جو اہم مقامات ہیں ان کے بارے میں باتیں کی تھی تاکہ ہر چیز کا آپ کو پتہ ہو. انسان کو علم نہ ہونا بعض اوقات تو پھر احترام بھی نہیں ہوتا. علم ہوگا تو احترام آئے گا نا. آج میں مشاعر مقدسہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام حجاج کرام کی پہلی منزل جو ہے مکے کے بعد مینا ہو. مینا جو ہے یاد رکھیں اس کا نام مینا بھی ہے اور منا بھی ہے. اس کو مینا کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے 3 وجوہات لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مینا کا معنی ہوتا ہے بہانا، یعنی یہاں چونکہ قربانیوں کا خون بہایا جائے گا تو اس لیے اس کو مینا کہتے ہیں کہ تحراق بہد دماء. اور دوسرا مینا کا معنی ہے جمع ہونا، تو یہاں بھی اللہ کی ساری مخلوق جمع ہوگی. اور ایک قول بعید یہ بھی ہے کہ مینا تمنا سے ہے کہ اللہ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کی تعلیم دے دی تو فرمایا اب اور کوئی تمنا باقی ہے. انہوں نے کہا جی اب جنت کی تمنا باقی ہے، تو اس لیے اس کا نام مینا ہو. اور یہ مینا جو ہے یہ بڑا اہم مقام ہے. اسی کے اندر مسجد خیف ہے جہاں حضور کے زمانے میں میرے آقا کا خیمہ تھا، وہی مسجد بنی ہے یہ. اور اسی مسجد خیف میں تقریباً 70,000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. وجہ کیا تھی کہ ہر نبی حج پہ آتے تھے. جب حج پہ آتے تھے تو صاف بات ہے کہ مسجد خیف میں نمازیں بھی پڑھتے تھے. اور اسی بنا میں وہ مقام قریب ہے جہاں 2 دفعہ بیعت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں کافر بھی حج پڑھتے تھے تو آپ تشریف لے جاتے تھے مینا مزدلفہ ہر جگہ تاکہ کوئی لوگ ملیں. چلو یہاں والے تو میری بات نہیں سنتے، شاید باہر والے بات سن لیں. تو اسی ضمن میں سب سے پہلے مدینہ منورہ کے 12 آدمیوں نے آپ سے بیعت کی، جسے بیعت العقبہ الاولی بھی کہتے ہیں. وہاں مسجد کا نام مسجد بیعت بھی ہے، مسجد عقبہ بھی ہے. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں. اب ان کی محنت سے اللہ نے کرم فرمایا کہ اگلے سال 72 آدمی مدینے سے تشریف لے آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام لائے. اور انہوں نے ایک درخواست بھی کی حضور سے کہ حضور مہربانی کریں آپ مدینہ شریف تشریف لائیں. اور انہوں نے میں اچھا اگر میں مدینہ آؤں گا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ مکے والوں کا رفت حال تو نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنی جانیں مال سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے، لیکن ایک وعدہ آپ بھی فرمائیں کہ اگر آپ کو اللہ مدینہ لے آئے تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مدینے والوں میرا وعدہ ہے تم سے، فیکم احیا و فیکم اموت، میں پھر زندہ بھی تمہارے ساتھ اور میری موت بھی مدینے میں آئے گی.
اسی طرح مینا میں یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور یہی مینا میں وہ مقام ہے جہاں 3 جمرات ہیں، جمرۃ الاولیٰ، وسطیٰ اور جمرۃ العقبہ۔ یاد رکھیں وہاں 3 شیطان نہیں کھڑے ہوتے، حاجی شیطانوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں شیطانی یہ علامات ہیں کہ اسی جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم کا راستہ روکا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے کنگے ماری، شیطان دفع ہو گیا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی اتباع جو ہے وہ تو سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی اسی جگہ جمرات پہ کنکریاں ماری ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ نے صرف جمرۃ العقبہ پہ کنکری ماری ہے، اور ہر کنکری کے ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ میرے جن دوستوں کو یہ عربی کے لفظ یاد نہ ہوں وہ یہی کہہ دیں کنکری مارتے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تیری رضا کے لیے اور شیطان کی ذلت کے لیے۔ مینا کے بعد جو اہم ترین مقام ہے وہ عرفات ہے، اسی میں وہ جبل رحمت ہے، اسی میں جبل صخرہ ہے۔ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں اس کے 2 وجوہات علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو آسمانوں سے اتارا، جنت سے اتارا، وہ زمین میں ہے تو مختلف مقامات پہ اتارے گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے غلطی معاف فرما دی، تو اسی جگہ حضرت آدم و حوا کا ملاپ ہوا جس کا نام عرفات ہے، یعنی یہیں آ کے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اور ایک روایت مبارک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ حل عرفت، جان گئے؟ انہوں نے کہا عرفت، جان گیا، اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات ہوا۔ یہ وہ مقام ہے کہ حج نام ہی عرفات کا ہے، یعنی سارے آدمی کام سر انجام دے، لیکن اگر عرفات نہ جائے تو گویا کہیں نہیں گیا، حج ہوا ہی نہیں۔ سرکار سے پوچھا کہ عمل حج یا رسول اللہ، حج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ حضور پاک نے جبل رحمت کے قریب نیچے آپ دیکھیں گے تو کالے کالے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ حضور نے وقوف فرمایا۔ اور عرفات میں ہی وہ وادی ارنا بھی ہے اور مسجد نمرہ بھی ہے، لیکن یہ مسجد عرفات جو ہے یہ یاد رکھنا، یہ آدھی عرفات کے حد میں ہے، آدھی باہر ہے، یعنی جو جانب قبلے والی ہے یہ باہر ہے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آدمی اس حد میں بیٹھا رہے اور عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوگا، لازماً اس کو حدود عرفات میں جانا ہوگا۔ حضور نے وہی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 نمازیں پڑھی، ظہر بھی اور عصر بھی، اور ملا کے پڑھی، اور 2 رکعت پڑھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے یہ بعض ائمہ فرماتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حج کی نماز جو ہے یہ بھی نسک میں داخل ہے، ہر آدمی کو 2 رکعت پڑھنی ہے، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز ایک مستقل فرض ہے، حج ایک مستقل فرض ہے، وہ ایک دوسرے میں کیسے داخل کیا جا سکتا ہے؟ باقی حضور نے دو پڑھی، حضور تو مدینے سے تشریف لائے تھے، اور 4 ذی الحجہ کو حضور مکے پہنچے، اور 8 کو حضور مینا کی طرف چل پڑے، حضور تو مسافر تھے۔ اور دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان نے وہاں پر 4 رکعت نماز پڑھی، تو کچھ صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور پاک نے تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ انی تاہلت مکہ، میں نے مکے میں شادی کر لی، مکہ میرا گھر بن گیا ہے، میں تو مقیم ہوں، میں کیسے 2 پڑھوں؟ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ تم ان مسائل اختلافی کا نظر نہ ہو جاؤ، جہاں موقع ملے مسجد میں آ جاؤ، امام کے ساتھ 2 پڑھ لو، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پر سختی سے عمل پیرا ہے تو اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھے گا اور اپنے اپنے وقت میں پڑھے گا، نہ جھگڑا کریں، نہ لڑائی کریں، نہ کسی کو برا کہیں۔ جو 2 پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو 4 پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اور یہ عرفات کا دن جو ہے، اس کا روزہ جو ہے، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے 9 تاریخ کا، اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور پاک اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دے رہے تھے کہ بی بی ام سلمہ نے دودھ کی لسی بنا کے حضور کے لیے بھیجی۔ بی بی ام سلمہ کا مطلب یہ تھا کہ آج معلوم کریں کہ حضور کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اور دودھ ایک ایسی چیز ہے جو حضور کبھی رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہونی چاہیے، ایک دودھ رد نہ کریں، ایک خوشبو رد نہ کریں۔ تو بی بی صاحبہ نے جب وہ پیالہ بھیجا تھا حضور نے وہیں کھڑے کھڑے نوش فرمایا، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حضور کو روزہ نہیں ہے۔ اور عرفات کا جو میدان ہے اس کے اندر ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے وہ انتہائی قیمتی ہے۔ وہ باتوں میں ضائع نہ کریں، کھانے پینے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، لبیک پڑھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، اور اپنے وقت کو عبادت کے اندر گزاریں، اور جذبہ ہو۔ ایک حاجی صاحب بیٹھے تھے، اتفاق سے بات چلی تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 25 حج نصیب فرمائے۔ تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں حج پہ آ رہا تھا بس میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، پیدل چل رہی ہے، چلا نہیں جاتا بیچاری کو۔ میں نے بس رکوائی ڈرائیور کو منت کر کے، اور میں خود اترا، اور میں نے اس بوڑھی کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا دیکھو میری سیٹ پہ اب یہ بیوی بیٹھ گئی ہے، میں پیدل جاؤں گا، آپ جائیں۔ تو جب بس چلنے لگی تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں 25 حج نصیب کرے۔ تو یہ اس بڑھیا کی دعا ہے جو مجھے لگ گئی۔ تو وہ مقام جو ہے وہ خدمت کا مقام ہے، وہ مقام جو ہے تواضع کا مقام ہے، وہ مقام جو ہے عبادت کا مقام ہے۔ اور عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا اور سارا دن اور ساری رات رہے گا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد احرام باندھ کے عرفات آ جائے وہ بھی حاجی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جو لوگ عرفات میں موجود ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ مغرب سے پہلے حد عرفات سے باہر نہ نکلے۔ اگر حدود عرفات سے مغرب سے پہلے وہ باہر نکل گئے تو پھر ان کا دم پڑ جائے گی، ورنہ فوراً واپس چلے جائیں۔
لیکن الحمدللہ آپ لوگ اطمینان کریں، یہاں تو اللہ کا شکر ہے اسلامی حکومت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے، یہاں تو بادشاہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ عرفات کا جتنے نشانات ہیں یعنی بارڈر ہے اس میں باقاعدہ فوج کھڑی ہوتی ہے، وہ کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نکلنے دیں، کہ کوئی غلطی کر کے حاجی نکلنا جاؤ واپس جاؤ۔ اور خود بادشاہ سلامت اس قافلے کی قیادت فرماتے ہیں، سب سے آگے ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ غروب نہیں ہوگا، غروب کے بعد توپیں لگیں گی، پہلے بادشاہ نکلیں گے پھر قافلے چلیں گے۔ اس لیے کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ میرا تجربہ بھی ہے اور مشورہ بھی ہے کہ آپ لوگ جب عرفات سے نکلیں تو چونکہ حاجی تو بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا جی، تو حمام بھی خالی ہوتے ہیں، واش روم بھی خالی ہوتے ہیں، اچھی طرح وضو کر لیں، اطمینان کر لیں، پانی ساتھ بھر کے رکھ لیں کہ مزدلفہ اترتے ہوئے آدمی کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ اب تو خیر وہاں بھی تکلیف نہیں ہوتی، قدم قدم پہ حمام ہیں اور سب فرش سسٹم، عرفات میں حمام ہے، فرش سسٹم ہے، ہر مکتب میں 8 10 حماموں کی لائنیں ہیں، مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ تو پہلے دور کی بات ہے جب تکلیف ہوتی تھی۔ اب عرفات سے آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزدلفہ آئیں۔ مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام حجاج جمع ہو کے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، اور اسی کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب جب عرفات سے آپ چلیں گے یاد رکھیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے، لیکن مغرب کی نماز عرفات میں پڑھیں گے؟ بھائی صحیح بات تو کرو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب مغرب ہے، فرض ہے اللہ کا، پڑھو گے عرفات میں؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ حالانکہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اگر پڑھیں تو مگر کیا ہوگا، چونکہ میری برادری کی دلیل ہوتی ہے اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر میلاد کریں تو مگر کیا ہوگا، اگر 11ویں منائیں تو مگر کیا ہوگا، اگر عرس شریف منائیں تو مگر کیا ہوگا؟ ان کی دلیل اگر مگر ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اللہ کی نماز ہے، اگر عرفات میں پڑھو گے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ تو جو کام اللہ نے نہیں فرمایا، نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، وہ بدعت ہے، اس کا کرنا ثواب نہیں گناہ ہے۔ بات کو سمجھا کرو۔ ہم نعوذ باللہ میلاد رسول کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو اس طریقے کے مخالف ہیں جو تم نے ایجاد کیا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔ اب عرفات سے چلنے کے بعد قافلے چل پڑیں گے۔ اچھا جو جوان لوگ ہیں نا، اگر وہ ہمت کریں اور عرفات سے مزدلفہ کے لیے پیدل آئیں تو انشاءاللہ وہ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، بسوں والے 8 گھنٹے میں پہنچیں گے۔ بسیں تو جام ہو جائیں گی نا، گاڑی کے ساتھ گاڑی لگ جائے گی، مکے تک ٹکرا جائیں گے۔ پیدل والوں کے لیے راستہ بھی الگ ہے، سڑک بھی الگ ہے، چھت بھی پڑی ہوئی ہے، راستے میں ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں، حمام بھی بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے مزے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں گے، ٹھیک عشاء کے وقت مزدلفہ بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال آپ دیر میں آئیں یا جلدی میں آئیں، آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے دونوں نمازیں آ کے مزدلفہ میں پڑھنی ہیں۔ پہلے باب اذان 1 ہوگی، تکبیر 2 ہوں گی، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔
درمیان میں کوئی سنت نفل نہیں پڑھیں گے۔ عشاء پڑھنے کے بعد وطر چونکہ واجب ہے وہ تو ہر حال میں پڑھیں گے، باقی سنت نفل پڑھیں نہ پڑھیں۔ اور یہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اور یہ واحد رات ہے جس میں میرے آقا نے تہجد نہیں پڑھی۔ حالانکہ حضور نے کبھی تہجد زندگی میں نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں، لیکن مزدلفہ کی رات حضور نے تہجد نہیں پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضور نے امت پہ مہربانی کی کہ 10 کو بڑے کام ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، بہتر ہے کہ آرام کر لیں۔ آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرنی ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے چل پڑنا ہے انشاءاللہ مینا کی طرف۔ اگر فجر کی نماز سے پہلے آپ چلے گئے تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں جو عورتیں بوڑھی ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، یا ملازم ہیں، یا ڈپٹی ہے، وہ 12 بجے رات کے بعد دونوں نمازیں پڑھ کے مزدلفہ جا سکتے ہیں، ورنہ بغیر عذر کے جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 10 کی صبح کو آپ پہنچ جائیں گے مینا میں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جمرۃ العقبہ جو ہے، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اب تو ہر زبان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پہ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا کہ جمرۃ العقبہ پہ ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں طرف ہو اور مکہ بائیں طرف، اور جمرہ سامنے ہو، یعنی ہر طرف سے نہ ماریں۔ باقی 2 کو تو آپ ہر طرف سے مار سکتے ہیں، جمرۃ العقبہ کو آپ نے اس طرح مارنا ہے کہ آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے، نہ دور ہوں کہ کنکری ہی نہ پہنچے، اور نہ اتنا قریب جانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ آپ کے بائیں جانب ہو، اور ہر کنکری بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ اچھا، کنکری اس حوض کے اندر پہنچے، ضروری نہیں ہے کہ اس ستون کو لگے، ان کا اندر اگر نہ پہنچے اس کے بدلے میں اور کنکری مار لیں، لہذا آپ 7 کے بجائے 8-10 کنکریاں رکھ لیں۔ اگر فرض محال آپ نے کنکری ماری اور ستون کو لگ کے باہر جا پڑی، وہ شمار نہیں ہوگی۔ اور مینا کے بارے میں کتابوں میں بڑے خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت تو مینا کی یہ ہے کہ مینا ایک چھوٹی جگہ ہے، ادھر مزدلفہ ہے، ادھر مکہ ہے، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اور لوگ حضور کے زمانے میں بھی 1,00,000 1.5 لاکھ تو حضور کے زمانے میں بھی حجاج تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کبھی 20 لاکھ، کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ حاجی ہو جاتا ہے۔ تو مینا کے خصوصیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ نے ماں کے رحم میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو وہ رحم سکڑی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا جائے گا رحم خود بخود بڑی ہوتی جائے گی۔ انہوں نے کہا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے سب مینا میں سما جائیں گے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ اچھا، اسی طرح مینا میں حالانکہ دیکھیں لاکھوں قربانیاں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن آپ کوئی چیل اڑتی ہوئی نہیں دیکھیں گے، اور مینا میں اتنا گوشت ہے۔ اور پھر ہمارے حجاج کرام ماشاءاللہ جو کھجوریں کھا کے حرم میں بھی قالین کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کھا لی ہیں گٹکیاں محفوظ رہیں، یہ نہیں کہ لاکھوں کی قالین تباہ ہو گئی۔ وہاں بھی یہ سارا کچھ ماشاءاللہ صفائی اسی طرح کرتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ مکھی نظر آئے گی نہ مچھر نظر آئے گا۔ یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے، اور یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے کہ جو کنکری آپ مارتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں، مینا سے اٹھائیں، مکہ، لیکن شیطان کے قریب نہ اٹھائیں، کیونکہ جو کنکری مقبول ہے وہ اٹھ جاتی ہے، جو مردود ہے وہ پڑی رہتی۔ اب اتنے انتظامات کے باوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 15 لاکھ 20 لاکھ بندہ کنکری ہمارے یہاں تو پہاڑ بن جائے۔ گو ٹرک لا کر ٹرکوں سے، ٹرالر سے، بڑے بڑے بلڈوزر لگا کے صفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھ جاتی ہیں کنکریاں۔ اور مینا کے اندر جو ہے یہ مقام ذکر ہے، پہلے آپ قربانی کریں گے، کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، قربانی کے بعد آپ حلق کرائیں گے۔ مرد حلق کرائیں گے، سر پہ اس طرح پھروائیں گے، چونکہ حضور نے اس طرح پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور سر کٹانے یعنی کینچی سے یا مشین سے ان کے لیے 1 دفعہ دعا کی ہے۔ اور عورتیں جو ہیں میری بیٹیاں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو یوں پیچھے لے جائیں، جہاں ان کی آخری حد ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر سارے بال کاٹیں، تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اگر انہوں نے ایسے چوٹی پکڑ کے بال کاٹ لیے دم پڑ جائے گی۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو، وہ یہ رومال جو باندھے ہوتی ہے نا، یہ فضول چیز ہے، خود انہوں نے بنا رکھی ہے، رومال کھول کے اچھی طرح بالوں کو پیچھے لے جائیں، اور پھر بال جب انتہا پہ پہنچیں تو اس کا 1 پور کے برابر ایسے کاٹیں کہ سارے سرے کٹ جائیں، تب وہ احرام سے نکلیں گی۔ اب ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کنکری مارنی ہے، پھر قربانی، اور اس کے بعد بال کٹانے ہیں۔ اب احرام ختم ہو گیا، اب آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، سب کچھ حلال ہو گیا، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ سارا انتظام کرنے کے بعد آپ مکہ آئیں گے، مکہ شریف میں آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ اگر کوئی عورت حیض میں ہو تو وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، وہ بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں یا مینا میں۔ جب پاک ہوگی تو غسل کر کے طواف زیارت کرے گی، چاہے جتنے دن لگ جائیں، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، چونکہ اس کی مجبوری ہے۔ اور یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھ لیں کہ اگر طواف زیارت نہ کیا، ساری زندگی اپنے خامند پہ حلال نہیں ہوگی، اور نہ اس کا حج ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی فلائٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں، آخر جو آدمی بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی تو فلائٹ چھوڑ دیتے ہیں نا، بعد میں آپ ڈیٹ لے لیں، لیکن طواف زیارت کے بغیر کبھی ملک سے نہ جانا، اور نہ طواف زیارت آپ کے بدلے میں اور کوئی کر سکتا ہے، اور نہ کنکریاں آپ کے بدلے میں اور کوئی مار سکتا ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے وہ کنکریاں خود مارے گی۔ باقی یہ ہے کہ جی رش ہوتا ہے، تو رش تو آپ خود بناتے ہیں نا۔ 10 تاریخ کو سارا دن کنکری جائز ہے، آپ ظہر کے بعد جا کے کنکری مارے، وہاں کوئی رش نہیں، کوئی بندے نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دھکا نہیں۔ 11 اور 12 کو ساری رات کنکری جائز ہے، آپ 12 بجے رات کو جائیں، کوئی رش نہیں۔ 12 کی تاریخ کو آپ عصر کے بعد جائیں، چونکہ حاجی تو انشاءاللہ عرفات کی انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد سمجھو اپنے ملک گئے، یہ تو اب پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں نا بیچارے۔ اور جنہوں نے حج کے بعد مدینہ شریف جانا ہے ان کے لیے تو اور مسئلہ ہے، یار کیا کریں، مدینہ چھوڑ کے گئے تو لوگ کہیں گے دیکھیں نا وہابی ہیں، ان کو اللہ نے مدینہ سے محروم کر دیا ہے۔ تو بہرحال
آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی، پھر حلق۔ یہ ترتیب امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ان پر بھی اعتراض نہ کریں، ان پاس بھی دلیل ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضور میں نے قربانی کر دی ہے لیکن میں نے ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا علم فلا حرج ہے، جاؤ مارو کنکریاں، کوئی بات نہیں۔ وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ حضور نے ترتیب سے کیا ہے یا ترتیب کے بغیر کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو تفقہ اور دین کی سمجھ دی تھی نا، وہ کسی امام میں نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی شان ہے، امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی امام صاحب کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو یہ تو سارے ان کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر حلق کرایا، یعنی ترتیب پہ عمل کیا۔ اور دوسرا پہلا حج تھا، اگر کسی سے غلطی ہوئی تب بھی حضور نے یہی فرمایا کہ ارم فلا حرج، تم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ دم بھی نہیں ہوگی، گناہ ہونا الگ بات ہے اور دم ہونا الگ بات ہے۔ اور پھر حضور نے اگر رعایت دی ہے تو وہ بعد میں دی ہے، یہ نہیں کیا کہ پہلے ٹوکن جمع کرا کے بکریاں جمع کرا کے چلے جاؤ۔ وہ تو اگر مینا میں کوئی آدمی رش میں آگے پیچھے ہو گیا چلو اللہ معاف کرے، لیکن ہم تو پہلے سے جان چھڑا دیتے ہیں نا، پاکستان میں پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ لہذا ہر آدمی حج کی بکری خود ذبح کرے یا اپنے سامنے ذبح کرائے، اور جو ذبح کرے اس کو وکیل بنائے اور وہ نام لے کے نیت کر کے تیری بکری ذبح کرے۔ ایسے تھوڑا ہے ہم نے پیسے دے دیے ہیں جو کر دیں گے، کس کی کر دیں گے بھائی؟ اس کو تو نام ہی نہیں آتے، کر کیا دیں گے؟ لہذا ہر آدمی اگر کوئی ایسا ہے تو ایک گروپ میں 2 نوجوان چلے جائیں، سب کے نام لیں، اپنے سامنے کھڑی ہو کے قربانی کروائیں۔ طواف زیارت کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ دوڑنی ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد فارغ ہو کے آپ نے واپس مینا جانا ہے، جو سنت ہے۔ آپ ہوٹلوں میں آرام نہ کریں، واپس مینا جائیں۔ اب تو مینا میں بھی کوئی تکلیف نہیں، ہر خیمے جو ہیں ان کے اندر بھی ایئر کولر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو پرانے دور کی بات ہے جب آدمی پہاڑیوں پہ اور کنکریوں پہ سوتا تھا، لیکن وہ حج کا لطف جو تھا اب نہیں رہا، اب پکنک ہو گئی ہے۔ اب بھی اللہ والے جو ہے نا جو انشاءاللہ مکے سے بھی پیدل جائیں گے اور سارا حج پیدل کریں گے، اور سارے رستے میں لبیک پڑھیں گے۔ جب کنکریاں ماریں گے تو لبیک بند ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 11 اور 12 2 دن جو ہیں وہ بھی مینا میں رہنے ہیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ 11 کو کنکریوں کا وقت زوال کے بعد شروع، یعنی ظہر کے بعد شروع ہوگا، سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز۔ 12 کو بھی وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ صرف ان لوگوں کے لیے رعایت ہے جن کی اس دن فلائٹ ہے، جانا ہے، سفر ہے، وہ اگر زوال سے پہلے مار لیں انشاءاللہ تو جائز ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا بھی، میرا بھی، ہر آنے والے کا حج قبول فرمائے۔